الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ قرآن کریم کی دوسرے پارے کی یہ آیات جب مسجد کے ممبر سے پڑھی جاتی ہیں تو یہ اس بات کی پہچان ہوتی ہے کہ یا تو رمضان کا مہینہ آ چکا ہے یا آنے والا ہے۔ آج شعبان کا آخری جمعہ ہے اور انشاءاللہ اگلے جمعہ کو جب آپ اس مسجد میں آئیں گے تو رمضان شروع ہو چکا ہوگا اور آپ سب روزے سے۔ قرآن کریم کی صرف 4 آیتوں میں اللہ تعالی نے رمضان کا مقصد بتا دیا ہے۔ رمضان ہمیں کیوں ملا ہے؟
سال کے 12 مہینے ہیں، رمضان بھی ایک مہینہ ہے، مگر اس مہینے کی کیا خاصیت ہے، اس مہینے کو کیا امتیاز حاصل ہے، کیا وشیشتا حاصل ہے، اور اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 183 سے لے کر 186 تک 4 آیتوں میں بیان کر۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض قرار دیے جا رہے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ نہ سمجھنا کہ روزہ رکھنے کا یہ حکم تمہیں نیا دیا جا رہا ہے، تم سے پہلے کی امتوں کو بھی روزے کا حکم دیا گیا تھا، ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیا مقصد ہے روزے کا؟ پرپز کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ 14 گھنٹے 15 گھنٹے بھوک و پیاس کی تکلیف برداشت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ رمضان ایک ٹریننگ کیمپ ہے، ایک ٹریننگ اسکول ہے، ایک مدرسہ ہے، یہ 30 دن کا ایک کورس ہے، اور اس کورس کے پورا کرنے پر ہمیں جو ڈگری ملتی ہے وہ تقوی کی ڈگری۔ ایک آدمی اگر رمضان کا مہینہ گزار لے، 30 دن روزہ رکھ لے، اور اسے تقوی کی یہ ڈگری نہ ملے، تو اس کا مطلب کہ اس نے صرف کھانا پوری کی ہے، فارمیلٹی کی ہے، اس نے 30 دن بس اوپچارکتا پوری کی ہے، اس کو ڈگری نہیں ملی، اس کورس کا مقصد پورا نہیں۔ اصل میں روزہ، جس کو عربی میں صوم کہتے ہیں، صوم کے معنی عربی میں ہوتے ہیں رک جانا، اور روزے کا نام صوم اسی لیے پڑا کہ روزہ رکھنے والا بہت ساری چیزوں سے رک جاتا ہے۔ اور ایک عجیب بات آپ کو میں بتاؤں کہ روزہ اکلوتی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے، الصوم لی، حدیث قدسی کے الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے۔ کیا مطلب؟ کیا نماز اللہ کے لیے نہیں، زکوٰۃ اللہ کے لیے نہیں، حج اللہ کے لیے نہیں؟ ساری عبادتیں اللہ کی۔ اس جملے کا کیا مطلب ہوا کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ گویا روزے کا بدلہ کیا ہے یہ بھی کلیئر نہیں کیا گیا۔ روزے کا بدلہ یہ بیان کرنے کے لائق نہیں، اللہ نے اس کو اپنے ذمہ لے لیا، میں بدلہ دوں گا روزے کا۔ کیا خاص بات ہے روزے کے اندر؟ پہلی خاص بات یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بندے اور اللہ کے بیچ میں، تیسرے کسی کو نہیں معلوم۔ ایک انسان روزہ ہے نہیں ہے اس کی گارنٹی کون لے سکتا ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یا اس انسان؟ یہ بندے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ دنیا کے کسی دھرم میں اور کسی مذہب میں روزہ کبھی غیر اللہ کے لیے نہیں رکھا گیا۔ یہ عجیب بات ہے۔ سجدہ غیر اللہ کے لیے کیا گیا، قربانی غیر اللہ کے لیے کی گئی، قسم غیر اللہ کے نام کی کھائی گئی، مگر روزہ اکلوتی عبادت ہے کہ دنیا کی تمام شریعتوں میں روزہ صرف اللہ کے لیے رکھا گیا۔ اور تیسری خاص بات روزے کے اندر یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی اکلوتی عبادت ہے جس کے اندر کرنا نہیں ہے، چھوڑنا ہے۔ روزہ کوئی کسی کام کے کرنے کا نام نہیں ہے، چھوڑنے کا نام ہے۔ 15 گھنٹے آپ کو کھانا نہیں کھانا ہے، پانی نہیں پینا ہے، بیوی سے نہیں ملنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، گالی نہیں بکنا ہے، غصے پر کنٹرول کرنا ہے، تمام چیزوں کو چھوڑنے کا نام روزہ ہے۔ اور یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں
کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور 8 دروازے میں سے ایک اسپیشل دروازہ صرف روزے داروں کے لیے. اس دروازے کا نام ریان ہے, صرف روزے داروں. تو تقوی کی ڈگری ملتی ہے روزہ رکھ کے. کس کو ملتی ہے؟ جو روزے کا حق ادا کرتا ہے, جو روزے کی حالت میں اپنے نفس کی یہ تربیت کرتا ہے کہ اے اللہ, جب تیرے حکم پر میں نے حلال چیزیں چھوڑ دی ہیں تو پھر حرام کیوں نہیں چھوڑ. کھانا حلال ہے, پانی حلال ہے, بیوی سے ملنا حلال ہے, لیکن روزے کی حالت میں یہ تمام حلال چیزیں منع ہیں. ان سے رکنا پڑے گا, کنٹرول کرنا پڑے گا. گویا انسان روزہ رکھ کر اپنے آپ کو یہ سبق دے رہا ہے, اپنے نفس کی یہ تربیت کر رہا ہے, اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے کہ جب میں اللہ کے لیے حلال چیزیں چھوڑ سکتا ہوں تو حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتا. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں اپنی زبان کا غلط استعمال نہ چھوڑے, جھوٹ بولنا نہ چھوڑے, غلط کام کرنا نہ چھوڑے, تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پانی چھوڑ دے. مقصد ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں. اور ایک بات پر آپ اور غور کیجیے کہ روزے کا حکم ڈائریکٹ نہیں دیا گیا, پہلے یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا, اس کے بعد حکم دیا گیا. پتہ یہ چلا کہ روزے کا تعلق ڈائریکٹ ایمان سے. روزہ ہے تو ایمان ہے, روزہ نہیں تو ایمان نہیں. ایام معدودات, گھبراؤ نہیں. 12 مہینوں میں صرف 1 مہینہ روزہ رکھنا, اور مہینہ نہیں کہا کہ گنتی کے چند دن. رمضان جب شروع ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ ارے ابھی تو 30 دن ہے, اور جیسے ہی 10 رمضان پورا ہو جاتا ہے تب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. تب یہ ہوتا ہے کہ ارے اب تو 15 ہو گیا, اب تو 20 ہو گیا, اب تو پہلی تاکرات آ گئی, اب تیسری تاکرات آ گئی, اب 27ویں تاکرات, اب عید آ گئی. ایام معدودات, گنتی کے چند. فمن کان منکم مریضا, اگر کوئی بیمار ہے او علی سفر, سفر کی حالت میں, فعدۃ من ایام اخر, تو بعد میں روزہ رکھ لے. اسلام کے اندر آسانی ہے, پریشانی نہیں ہے. سفر میں اگر آپ کو مصیبت ہے, تکلیف ہے, افطار کا انتظام نہیں, سحری کا انتظام نہیں, تکلیف دہ سفر ہے, آپ روزہ بعد میں پورا کریں. بیمار ہیں, روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے, ہارٹ پیشنٹ ہیں, کوئی اور تکلیف ہے, آپ بعد میں پورا کر لیں. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, اور اگر کوئی اتنا بیمار ہے کہ کبھی روزہ نہیں رکھ سکتا, دائمی مریض ہے, شوگر پیشنٹ ہے وہ, اور امید بھی نہیں کہ کبھی اچھا ہوگا, تو وہ بعد میں کیسے پورا کرے؟ تو اس کو کہا کہ وہ اپنے روزے کے بدلے 1 مسکین کو کھانا کھلائے, 1 غریب آدمی کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے. فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ, کھلانا تو ایک ہی غریب آدمی کو, اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو 1 سے زیادہ کو کھلائے اور اچھی بات ہے. فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ, اپنی خوشی سے زیادہ دو گے, زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اور بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, اور یاد رکھو روزہ رکھنا ہی بہتر ہے, جب تک بالکل مجبوری نہ ہو تبھی روزہ چھوڑنا چاہیے, ورنہ روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ ہو گئی آیت نمبر 183 184. اب 185 میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن اتارا گیا. ھدی للناس, اور اے مسلمانوں, اس قرآن کو تم نے اپنے طاقوں میں سجا کے رکھا ہے, اپنی الماریوں میں سجا کے رکھا ہے. اس قرآن کی عظمت تم کیا جانو, اس قرآن کا مقام تم کیا جانو, اس قرآن کی اہمیت تم کیا جانو. ھدی للناس, یہ انسان, یہ قرآن تو پوری مانوتا کے لیے ہدایت ہے, پوری مانوتا کے لیے راہ حق بتانے کے لیے, ہدایت بتانے کے لیے آیا ہے. بینات من الہدی والفرقان, اس قرآن کی آیتیں ہدایت کو کھول کھول کے بیان کر دیتی ہیں, اور حق کیا ہے, باطل کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتی ہیں. یہ قرآن کے اندر خاص بات ہے. ذکر چل رہا ہے روزے کا, اور اللہ بتا رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اترا, یہ بتانے کے لیے کہ اے ایمان والو, صرف روزہ نہیں رکھنا ہے, اس مہینے کو قرآن کا مہینہ ہے, یہ اس میں قرآن کی تلاوت. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں, 30 دن کا روزہ ہے,
اگر آپ ہر نماز کے ٹائم ایک پارہ پڑھیں، فجر کی نماز پڑھ کے گھر گئے، بیٹھے بیٹھے ایک پارہ پڑھ لیا، آدھا گھنٹے میں 45 منٹ میں، اگر اچھی اسپیڈ سے پڑھتے ہیں تو آدھا گھنٹہ بہت ہے۔ اگر آپ ہر نماز کے ٹائم ایک پارہ پڑھتے ہیں تو رمضان میں 6 قرآن آپ ختم کر 5 قرآن ختم کر لیں گے۔ اگر ایک پارہ پڑھنے کی طاقت نہیں تو کم سے کم آدھا پارہ پڑھ لیں ہر نماز کے ٹائم، تاکہ پورے رمضان میں کم سے کم 3 قرآن آپ کا ختم ہو جائے۔ اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پاؤ پارہ پڑھ لیں۔ قرآن کا مہینہ ہے رمضان، قرآن کی تلاوت کریں، اور قرآن کی تلاوت 2 طریقے سے کریں۔ ایک تو صرف تلاوت کریں، بغیر ترجمہ کے، بغیر معنی اور مطلب پڑھے آپ صرف تلاوت کریں، اس کا بھی ثواب ملے گا، وہ بیکار نہیں جائے، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اور ایک تلاوت آپ اطمینان سے کریں، ایک ایک آیت پر رک کے، ٹھہر کے، سمجھ کے، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ۔ اگر اس طریقے سے آپ نے پورے رمضان میں ایک قرآن بھی پڑھ لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت فائدہ آپ کو انشاءاللہ نصیب ہوگا۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ کریں بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، کہ رمضان میں روزے کا تو بڑا اہتمام ہے، شب قدر میں جاگنے کا بڑا اہتمام ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہیں ہے۔ جبکہ اللہ نے روزے کا ذکر کرنے کے فوراً بعد کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن اترا ہے۔ اچھا، قرآن اترا ہے، اس کا کیا مطلب؟ اس کا 2 مطلب ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرآن کا اترنا شروع ہوا ہے رمضان میں، ليلۃ القدر میں، اور ایک مطلب علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان کے مہینے میں اترا، وہاں سے تھوڑا 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 دنیا میں اترتا رہا، لیکن اکٹھے پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان کے مہینے میں اتارا گیا۔ اچھا، اب روزے کا مسئلہ بیان کر دیا، قرآن کا مسئلہ بیان کر دیا، اب آیت نمبر 186 میں اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دو کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے بندو تم دعا مانگو، تم مجھ سے مانگو اور میرے اوپر ایمان رکھو، تبھی تمہیں ہدایت ملے گی۔ ذکر چل رہا ہے رمضان کا، ذکر چل رہا ہے روزے کا، یہ دعا کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ یہ بتانے کے لیے کہ رمضان کا دعا کے ساتھ بھی بڑا گہرا کنیکشن ہے۔ روزے کی حالت میں بندہ جب دعا کے لیے اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلاتا ہے، اور مجھے کہنے دیجئے میرے بھائی کہ آج ہم اتنے بدنصیب ہیں، ہمیں سے کون انسان ہے جس کے پاس پرابلمز نہیں ہے، مسائل نہیں ہے؟ کسی کے پاس گھر کا مسئلہ ہے، کسی کے پاس بیماری ہے، کسی کے پاس گھریلو ٹینشن ہے، کسی کے پاس زمین و جائیداد کے مسئلے ہیں، کس کو ضرورت ہے؟ اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ جب تک اس کی مرضی نہ ہو ہماری کوئی پرابلم سالو نہیں ہو سکتی، ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ ہم دنیا میں ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے، کبھی اس کے آگے ہاتھ پھیلایا؟ اس کے آگے ہاتھ پھیلانے کا ایک سنہرا موقع ہے رمضان کا مہینہ، اور وہ بھی روزے کی حالت۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، 3 لوگوں کی دعا اللہ لوٹاتا نہیں ہے، 3 لوگوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، دعوت الصائم، روزے دار کی دعا، ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، ودعوت المسافر، مسافر کی دعا۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ بالکل آ چکا ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی رمضان کے مہینے کو ایک بوجھ کی طرح محسوس کرتے ہیں، گھروں میں مائیں بچوں سے کہتی ہیں کہ اب کھا لو دوپہر کا کھانا، اب نہیں ملے گا 1 ہفتے کے بعد، ایسا لگ رہا ہے کہ بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، اب 1 ہفتے کے بعد کھانا ملنے والا نہیں ہے۔ ارے اللہ کے بندو، یہ کوئی مصیبت نہیں ہے، یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا ایک اور مہینہ عنایت فرمایا۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ بڑے مشہور صحابی ہیں، ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے جنتی کہا ہے۔ حضرت طلحہ کی روایت ہے، ابن ماجہ کے اندر آپ کو مل جائے گی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس 2 صحابی آئے، 2 آدمی آئے،
بڑی دور سے چل کے آئے اور دونوں نے آ کے اسلام قبول کیا. دونوں نے ایک ساتھ ایک ہی دن میں اسلام قبول کیا, لیکن دونوں میں ایک آدمی تھوڑا دین کے معاملے میں زیادہ ایکٹیو تھا, زیادہ محنتی تھا, دوسرا تھوڑا سست تھا. ایسا ہوتا ہے جیسے دنیا کے معاملے میں بہت سارے لوگ بڑے فرتیلے ہوتے ہیں, کچھ لوگ تھوڑے جنگچور قسم کے ہوتے ہیں نا, تھوڑے سست اور آلسی قسم کے ہوتے ہیں. دین کے معاملے میں بھی ایسا ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں فرض نماز پڑھ لیں تو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر لیا, سنت کہاں سے پڑھیں. یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے, اللہ ہم سب کے اوپر آسانی فرمائے. تو ایک تھوڑے محنتی تھے, صحابہ کرام کی محنت اور ان کی سستی بھی ہماری سستی اور ہماری محنت ان کے سامنے کچھ نہیں ہے. اگر وہ محنتی تھے تو کتنے محنتی ہو سکتے ہیں اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. تو حضرت طلحہ کہتے ہیں دونوں اسلام قبول کرتے ہیں اور ایک تھوڑا محنتی ہے اور دوسرا تھوڑا کم محنتی ہے. تو جو محنتی ہیں, جو دین کے معاملے میں زیادہ محنت کرتے ہیں, وہ ایک لڑائی میں گئے, جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے. جو دوسرے والے تھے جو کم محنتی تھے وہ زندہ رہے, وہ شہید نہیں ہوئے, زندہ رہے, اور 1 سال کے بعد اپنی نارمل موت میں ان کا انتقال ہوا. حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے رات میں خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں. اچھا, صحابہ کو خواب میں بھی جنت دکھائی دے رہی. انسان جب کسی چیز کو ٹارگٹ بناتا ہے نا تو سپنے میں بھی وہی نظر آتی. ہمارا ٹارگٹ تو چونکہ جنت ہے نہیں تو اس لیے جنت کا کوئی تصور بھی ہمارے ذہن میں نہیں. صحابہ کرام اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جنت کی فکر کرتے تھے. تو حضرت طلحہ نے جنت کو دیکھا سپنے میں, خواب میں, کہ میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں. اچانک جنت میں سے, اس کے دروازے میں سے ایک فرشتہ آتا ہے. اچھا, وہ دونوں بھائی باہر کھڑے ہیں جو اسلام قبول کیے تھے, ایک محنتی تھا اور ایک تھوڑا کم محنتی تھا, دونوں بھائی باہر کھڑے ہیں. تو جس کا انتقال بعد میں ہوا تھا وہ فرشتہ کہتا چلو اندر آؤ, تمہیں پرمیشن دی جا رہی ہے, اندر آؤ. جس کا انتقال بعد میں ہوا تھا, جو دین کے معاملے میں تھوڑا کم محنتی تھا, اس کو جنت میں پہلے لے کے گیا. اس کے بعد پھر فرشتہ آیا اور دوسرے والے کو لے کے گیا. اس کے بعد پھر آیا اور مجھ سے کہا تم جاؤ, ابھی تمہارا ٹائم نہیں آیا. اس کے بعد حضرت طلحہ کہتے ہیں میری نیند کھل گئی. یہ ابن ماجہ کی صحیح روایت بیان کروں, کوئی بنڈل واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں, ابن ماجہ کی بالکل صحیح روایت ہے, کتاب و تعبیر الرؤیا کی. تو حضرت طلحہ کہتے ہیں میری نیند کھلی تو میں نے صحابہ کو یہ واقعہ بیان کیا کہ میں نے, اچھا حضرت طلحہ کو عجیب بھی لگا کہ ارے بھائی, جس کا انتقال شہادت کی موت سے ہوا, جو شہادت کی موت مرا اور جو دین کے معاملے میں زیادہ محنتی تھا, وہ جنت میں بعد میں جا رہا ہے. اب بعد میں جس کی موت ہوئی تھی جو دین کے معاملے میں اتنا محنتی نہیں تھا, وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے. تو ان کو عجیب بھی لگا. ان کی جب نیند کھلی تو انہوں نے صحابہ کو یہ واقعہ بیان کیا. صحابہ کو بھی بڑی حیرت ہوئی. اب اڑتے اڑتے یہ خبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اللہ کے نبی نے پوچھا من ای ذالک تعجب, کیوں تم لوگ اتنی حیرت کر رہے ہو, کیا بات ہے؟ تو صحابہ نے وہی بات کہی کہ اللہ کے نبی, جو شہید ہوا وہ بعد میں جنت میں گیا, جو نارمل موت مرا وہ پہلے جنت میں گیا, جو دین کے معاملے میں زیادہ محنت کرتا تھا وہ بعد میں گیا, جو کم محنت کرتا تھا وہ پہلے گیا. تو اللہ کے نبی نے بس ایک جملہ کہا, الیس قد صام بعد الیس قد ادرک رمضان. یہ جس کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا, اس کی زندگی میں ایک ایکسٹرا رمضان آیا کہ نہیں آیا؟ اس کی زندگی میں ایک اور رمضان آیا کہ نہیں آیا؟ اس نے ایک اور رمضان میں عبادت کی کہ نہیں کی, نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, تراویح پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں, ظاہر سی بات ہے کہ ایک رمضان تو اس کو ایکسٹرا ملا, اس نے زیادہ نماز پڑھی, زیادہ تراویح پڑھی, زیادہ روزے رکھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا سنو, دونوں کے مقام اور مرتبے کے بیچ میں اتنی دوری ہے جتنی زمین اور آسمان کے بیچ میں. اور جانتے ہیں زمین اور آسمان کے بیچ میں کتنی دوری ہے؟ 500 سال کی دوری ہے. 500 سال کی دوری ہے. پتہ یہ چلا کہ جن کا انتقال اس رمضان کے پہلے ہو چکا ہے, ہم اتنے خوش نصیب ہیں میرے بھائیوں کہ اگر ہم نے اس رمضان کا حق ادا کر دیا تو انشاءاللہ ان سے 500 سال پہلے ہم جنت میں جائیں گے. یہ مقام ہے رمضان کا. اللہ ہم کو اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق. دعا کریں اللہ سے, اللہ اس آنے والے رمضان کو ہماری زندگی کا سب سے بہترین مہینہ بنا دے, سب سے بہترین رمضان بنا دے. اس کو دعا سے آباد کیجئے, قرآن سے آباد کیجئے, اور کم سے کم 40 رکعت نماز روز پڑھیے.
40 رکعت نماز آپ رمضان میں روز پڑھیے، 17 فرض رکعت ہو گئی اور 12 رکعت ہو گئی سنن رواتب. 12 رکعت ہو گئی سنن رواتب. سنن رواتب کا مطلب سمجھتے گئی؟ فجر کے پہلے 2 رکعت، ظہر کے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت. یہ ٹوٹل 12 رکعت ہے. ان کی پابندی کرنے پر جنت میں مکان ملے گا. جنت میں پلاٹ بک ہو رہا ہے، لے لیجیے آپ. یہ 12 رکعت جو پڑھے پابندی سے، اس کے لیے پلاٹ بک ہے، جنت میں محل بک ہے. تو یہ 12 رکعت اور پلس 17 فرض رکعت اور پلس 11 تراویح کی رکعت، ٹوٹل 40 رکعت آپ کوشش کریں ڈیلی پڑھیں. ہمارے یہاں بھی جی دو پارا پڑھاتے ہیں. بہت سارے لوگ بولتے ہیں بہت بھاری پڑتا ہے، بہت بھاری پڑتا ہے، اس کو 1 پارا کیا. اگر 1 پارا اس مقصد سے کیا جا رہا ہے کہ پورے رمضان تراویح پڑھیں تو اچھی بات ہے. اور اگر یہ 2 پارا پڑھنے میں ہمارے پیروں کا 12 بج رہا ہے اور ہمیں بڑی تکلیف اور تھکن محسوس ہو رہی، تو مجھے کہنے دیجئے کہ یہ ہماری سستی اور کاہلی کی دلیل ہے. ہم لوگ 8 رکعت تراویح چلاتے رہتے ہیں. نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے، بے شک نبی کا طریقہ ہے، مگر نبی کی جو 8 رکعت تراویح ہے میرے بھائیوں، حضرت عائشہ کی وہ حدیث آپ دیکھیں بخاری میں، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، اللہ کے نبی کی تراویح بڑی لمبی ہوتی تھی، بڑی خوبصورت ہوتی تھی. اصل چیز یہ ہے نیت کیا ہے آپ کی. ایک انسان رات بھر کھڑا ہو کے پاور لوم چلاتا ہے، کھڑا ہو کے پاور لوم چلاتا ہے. ظاہر سی بات ہے کھڑے ہو کے پاور لوم چلانے میں تھکاوٹ بھی ہے، تکلیف بھی ہے، مصیبت بھی ہے، لیکن وہ برداشت کرتا ہے. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ میں نہیں چلاؤں گا تو میرا پریوار نہیں چلے گا. ایک مقصد، ایک ٹارگٹ ہے اس کے سامنے. میرے بھائیوں، اگر 30 دن 8 رکعت تراویح، اگر 1 گھنٹے کی تراویح پڑھنے سے آپ کو جنت مل رہی ہے تو یہ 1 گھنٹے کی تکلیف، یہ مشقت، یہ پریشانی کوئی بھاری نہیں ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اگر ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ اگر کوئی رمضان میں قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. باتیں بہت ہیں میرے بھائیوں، بس یہ دعا کریں اللہ اس مہینے میں ہمیں عمل کی توفیق دے، اپنے نبی کے طریقے پر ہمیں چلنے کی توفیق دے. اللہ کے نبی رمضان کا مہینہ آتا تھا، آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی. آپ تو اتنے بڑے سخی داتا تھے کہ پیٹ پہ پتھر باندھا تھا، مگر آپ کے شاگرد جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث پڑھتے تھے، قرآن اور حدیث پڑھتے تھے، جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، ان کو کبھی بھوکا نہیں رکھا. نبی نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے. 2 مہینے تک نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، مگر نبی نے اپنے صحابہ کو بھوکا نہیں رکھا ہے. یہ میرے رسول کی سخاوت کا عالم تھا، یہ اللہ کی راہ میں دینے کا عالم تھا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وکان اجود ما یکون فی رمضان. لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے نبی کی سخاوت میں 4 چاند لگ جاتا تھا. اللہ کے رسول آندھی جیسے چلتی ہے، ہوا جیسے چلتی ہے، اس سے زیادہ اللہ کے رسول سخاوت کرتے تھے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی پیدا کرے میرے بھائیوں اس مہینے میں. اور اپنی خواتین کو بھی، ماں بہنوں سے بھی میں گزارش کروں گا، رمضان کا مہینہ صرف طرح طرح کے کھان پکوان کا مہینہ نہیں ہے. بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں مولوی صاحب اس سال تو میرے گھر افطاری میں یہ بنا، سحری میں یہ بنا. کہ عورتیں اسی لیے ہیں کہ وہ آپ کو دنیا بھر کی چیزیں پکا کے دیں اور ان کا پورا رمضان کا مہینہ اسی میں گزر جائے. میرے بھائیوں، آپ رمضان تو کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے. آپ کھانے پینے میں تھوڑا کنٹرول کریں، ایسا نہ ہو کہ باقی دنوں سے زیادہ کھانا کھائیں. آپ افطاری جو ضروری چیزیں ہیں، معمولی چیزیں، وہ آپ افطاری میں استعمال کریں، سحری میں استعمال کریں. خواتین کو بھی موقع دیں. میں ساؤتھ میں جاتا ہوں رمضان کے مہینے میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو ماحول، اسی ہندوستان کے اندر کی بات کروں، آپ سعودی عرب کی یا مکہ مدینہ کی بات چھوڑ دیجئے، وہاں جو ماحول ہے دینداری کا، عورتیں پوری تراویح کی نماز میں پوری مسجد بھری ہوتی ہے، عورتیں پوری مسجد بھر کے آتی ہیں. اور اس کے بعد تاک راتوں میں مغرب بعد سے ہی لوگوں کا تاتا لگ جاتا ہے اور رات بھر لوگ مسجدوں میں بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. یہ ماحول میرے بھائیوں ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں تو تراویح کے بعد کوئی 10 منٹ بیٹھ کے جو ہے کوئی تقریر، اگر کوئی کھڑا ہو جائے کرنے کے لیے، کوئی 10 منٹ سننے کے لیے تیار. وہاں 1 گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے، قرآن کا درس ہوتا ہے اور بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ لوگ سنتے ہیں. اور چونکہ اس مہینے کو لوگوں نے عبادت کا مہینہ بنایا ہے، ہمارے یہاں یہ مہینہ عید کی تیاری کا مہینہ بن جاتا ہے. جب یہ مہینہ آخری مراحل پہ ہوتا ہے، جب آخری عشرہ آتا ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جو اس مہینے کا تاج ہے، جس میں شب قدر جیسی رات ہے، جب وہ عشرہ آتا ہے تو ہمارے دن اور رات جو ہے دال منڈی اور نئی سڑک پر گزرتے ہیں اور ہماری پوری تیاری جو ہے وہ عید کی تیاریوں میں گزرتی ہے. میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کریں اس سال کا ہمارا رمضان وہ بہترین رمضان ثابت ہو. گرمی کی شدت بھی ہے، اللہ سے یہ بھی دعا کریں ہم
سب اللہ تعالیٰ گرمی کی شدت کو کم کر دے، روزے کی عبادت کو ہم سب کے لیے آسان کر دے۔ رب العالمین ہمیں اس مبارک مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جب یہ مبارک مہینہ ختم ہو تو اے اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے ہر گناہ کی تو بخشش کر دے، ہماری ہر تکلیف کو تو دور کر دے، ہر بیماری کو تو دور کر دے۔ اے اللہ ہمارے دل کے اندر جو بیماریاں ہیں، آج دلوں میں بھی بڑی بیماریاں ہیں، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، حسد ہے، جلن ہے، اللہ دلوں کو بھی اس مہینے میں صاف کر دے۔ اللہ ہمیں اپنے غریب اور بےکس اور مجبور بھائیوں کا بھی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اس مہینے کی برکتوں سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون